السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ نیٹ یو جی پیپر لیک کا معاملہ ان دنوں ملک بھر میں سرخیوں میں ہے اور اب اس معاملے میں سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ اس معاملے میں گرفتار کیے گئے 4 ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ایک رات پہلے ہی امتحان کا پرچہ حاصل ہو گیا تھا۔ ایک ملزم کا کہنا ہے کہ اس کے انجینئر پھوپھا نے اس کے لیے سیٹنگ کی تھی۔ خیال رہے کہ مرکزی وزارت تعلیم نے بہار پولیس کے اقتصادی جرائم یونٹ سے پٹنہ میں قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ نیٹ گریجویشن 2024 کے انعقاد میں مبینہ بے ضابطگیوں پر رپورٹ طلب کی۔ اس معاملے کے ایک ملزم انوراگ یادو نے سنسنی خیز انکشاف کیے۔ پرچہ لیک معاملے میں ملزم انوراگ یادو بہار کے سمستی پور کا رہنے والا ہے۔ اس نے اپنے اعترافی بیان میں کہا ہے کہ وہ کوٹا کے ایلن کوچنگ سینٹر میں نیٹ امتحان کی تیاری کر رہا تھا اور اس کے پھوپھا سکندر پرساد یادو ینڈو جونیئر انجینئر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انوراگ نے بیان میں کہا ہے کہ ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ 5 مئی کو نیٹ کا امتحان ہے، اب تم کوٹا سے واپس آ جاؤ۔ امتحان کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ان کے کہنے پر میں کوٹا سے واپس آ گیا۔ میرے چچا نے 4 مئی کی رات مجھے امت آنند اور نتیش کمار کے ساتھ چھوڑ دیا۔ بہار میں ریزرویشن کا دائرہ بڑھانے کی ریاستی حکومت کے فیصلے کو ہائی کورٹ سے جھٹکا لگا ہے۔ ہائی کورٹ نے ریزرویشن کا دائرہ 50% سے بڑھا کر 65% کرنے کے ریاستی حکومت کے فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ پٹنہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بینچ نے تعلیمی اداروں اور سرکاری ملازمتوں میں SC ST ABC اور دیگر پسماندہ طبقات کے لیے ریاستی حکومت کے 65% ریزرویشن کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا۔ عدالت نے ریاستی حکومت کی طرف سے لائے گئے قانون کو منسوخ کرنے کا حکم دیا۔ عرضی گزار گورو کمار اور دیگر کی طرف سے دائر درخواستوں پر سماعت مکمل کرنے کے بعد 11 مارچ کو فیصلہ محفوظ رکھا گیا تھا، جس پر پٹنہ ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بہار حکومت نے گزشتہ سال کے آخر میں اسمبلی میں ریاست کے معاشی اور تعلیمی اعداد و شمار پیش کیے تھے۔ حکومت نے یہ بھی بتایا کہ ریاست کی سرکاری ملازمتوں میں ہر طبقے کا کتنا حصہ ہے۔ نیٹ یو جی 2024 کے امتحان کو منسوخ کرنے کی عرضی پر سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی۔ جسٹس وکرم ناتھ اور SVN بھاٹی کی بینچ نے NTA کی 4 درخواستوں کو منتقل کرنے کی درخواست پر بھی سماعت کی۔ عدالت نے کونسلنگ پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے NTA کو نوٹس جاری کرنے اور 8 جولائی تک جواب دینے اور اسے زیر التوا پیٹیشن کے ساتھ ٹیگ کرنے کی ہدایت دی۔ NTA کے وکیل نے کہا، ہم ہائی کورٹ سے حکم امتناعی کا مطالبہ کر رہے۔ اس پر بینچ نے کہا کہ اس طرح کے قیام کی ضرورت نہیں، ہم پہلے ہی نوٹس جاری کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے نیٹ یو جی معاملات میں ہائی کورٹ میں چل رہے تمام معاملات پر روک لگا دی اور نوٹس جاری کیا ہے۔ اگلی سماعت 8 جولائی کو ہوگی۔ وزارت تعلیم نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن قومی اہلیت ٹیسٹ UGC نیٹ 2024 کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزارت تعلیم نے یہ فیصلہ دھاندلی کی اطلاعات ملنے کے بعد کیا، جس کے بعد اس معاملے کی CBI انکوائری کا حکم دیا ہے۔ UGC نیٹ کا انعقاد نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 18 جون کو 2 شفٹوں میں کیا تھا۔ وزارت تعلیم کے اس فیصلے کے بعد اب کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے اس معاملے کو لے کر مودی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا وزیر تعلیم اس ناقص نظام کی ذمہ داری لیں گے۔ نیٹ امتحان کو لے کر مرکزی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ BJP حکومت کی بدعنوانی اور دھاندلی نوجوانوں کے لیے جان لیوا ہے۔ نیٹ امتحان میں ہوئی بدعنوانی اور وہ دھاندلی کی خبروں کے بعد اب 18 جون کو ہونے والا UGC نیٹ کے امتحان بھی دھاندلی کے خدشے کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ کیا اب جواب دہی طے ہوگی؟ کیا وزیر تعلیم اس ناقص نظام کی ذمہ داری لیں گے؟ تمل ناڈو کے کلاکوریچی ضلع میں مبینہ طور پر زہریلی شراب پینے سے 30 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 100 سے زائد کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کلاکوریچی ضلع کلکٹر MS پرشانت نے اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے مرنے والوں کی تعداد بڑھنے کے بھی خدشے کا اظہار کیا۔ اس معاملے میں 49 سالہ غیر قانونی شراب فروش کے کنو کٹی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے پاس سے تقریباً 200 لیٹر غیر قانونی شراب ضبط کی گئی ہے، جس کی جانچ سے پتہ چلا کہ اس میں مہلک میتھنول موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ MK اسٹالن نے ہلاکتوں پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے روکنے میں ناکام رہنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔
وزیر اعلیٰ نے ایک پوسٹ میں کہا، کلا کوریچی میں ملاوٹ شدہ شراب پینے والے لوگوں کی موت کی خبر سن کر مجھے صدمہ اور دکھ ہوا۔ اس معاملے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس حادثے کو روکنے میں ناکام اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ امریکی ریاست الاسکا میں کنائی جزیرہ نما کی کرسنٹ جھیل میں ایک چھوٹا طیارہ گرنے سے 2 افراد کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ ریاستی فوجیوں نے یہ اطلاع دی ہے اور موصولہ اطلاع کے مطابق 2 پیدل چلنے والوں نے یہ حادثہ دیکھا ہے اور فوجیوں کو اس کی اطلاع دی ہے۔ بچاؤ ٹیمیں ایک ہیلی کاپٹر اور ایک فلوٹ طیارے کے ذریعے ساتھ علاقے میں پہنچے اور جھیل میں ملبہ پایا، لیکن پانی یا ساحل پر کسی بھی زندہ بچ جانے کے آثار نظر نہیں آئے۔ فوجیوں نے بتایا کہ ان کی لاشوں کی بازیابی کی کوششیں جاری رہیں۔ علاقے میں 2 لوگوں کے ساتھ ایک پائپر PA-18 سپر کیوب طیارے تاخر سے آنے کی اطلاعات ملی تھی۔ آرمی آفیسر آسٹن میک ڈینیل نے بتایا کہ طیارہ موز پاس سے روانہ ہوا تھا اور توقع ہے کہ وہ اسی علاقے میں واپس آئے گا۔ سیتامڑھی لوک سبھا سیٹ سے JDU کے رکن پارلیمنٹ دیویش چندر ٹھاکر کے اس بیان پر بہار کی سیاست میں کھلبلی مچ گئی۔ ہم یادووں اور مسلمانوں کے لیے کام نہیں کریں گے کیونکہ ان لوگوں نے RJD کو ووٹ دیا ہے اور اس پر رد عمل کا دور جاری ہے اور پارٹی میں تنازعہ بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ JDU کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ اشفاق کریم نے دیویش چندر ٹھاکر کے بیان کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کسی مذہب یا برادری سے ووٹ نہیں ملنے کی بات کی گئی ہے۔ اس سے مسلمان کی دل آزاری ہوئی ہے، اسے تکلیف ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر کسی کا ووٹ ہر کسی کو نہیں ملتا، جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ جیت جاتا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ دیویش چندر ٹھاکر کے بیان سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ انتخابات میں ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی بڑی تعداد کے لیے کام کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ہر ذات اور برادری کے لوگوں کے لیے کام کیا۔ ہر کسی کو CM نتیش کمار کے راستے پر چلنا چاہیے۔ دیویش چندر ٹھاکر کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ سب کے MP ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، وہ سب کے MP ہو جاتے ہیں۔ ملک بھر میں لوگ شدید گرمی سے پریشان ہیں اور دہلی کی حالت بھی خراب ہے۔ یہاں گزشتہ روز سے گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہونے سے موسم کا مزاج کچھ تبدیل ضرور ہوا، لیکن اس سے پہلے درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا تھا۔ در اثنا ہیٹ سٹروک سے لوگوں کے بیمار ہونے اور جان گنوانے کی خبریں مسلسل سامنے آئی ہیں۔ جو لوگ بے گھر ہیں یا فٹ پاتھ پر رات گزارتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ مشکل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 11 سے 19 جون 2024 کے درمیان دہلی میں شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے 192 بے گھر افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گرمی کی لہر کے باعث بے گھر افراد کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہیں بنیادی سہولتیں مثلاً گرمی سے بچنے کے لیے صحت کی سہولت، کولر، AC، پنکھا وغیرہ میسر نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بے گھر افراد کو گرمی سے متعلق صحت کے مسائل جیسے تھکن، ہیٹ سٹروک اور پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو پناہ دینے کے لیے بنائے گئے شیلٹر اکثر صلاحیت اور سہولیات کے لحاظ سے کم پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے موسم کی تبدیلی کا سب سے زیادہ اثر انہی پر ہوتا ہے۔ شدید گرمی اور سردی میں حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے شمالی کوریا کا دورہ کیا، جو گزشتہ 24 سالوں میں ان کا پہلا دورہ تھا۔ اس دوران پوتن نے کم جونگ ان کو ایک پرتعیش اور لیموزین تحفے میں دی ہے، جو فوجی تعاون بڑھانے کے خدشات کے درمیان روس اور شمالی کوریا کے درمیان مضبوط ہوتی ہوئی شراکت کی عکاسی کرتی ہے۔ 71 سالہ روسی صدر نے کم جونگ کو اور لگژری کار تحفے میں دیے ہیں۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما نے پوتن سے گاڑی کا یہ ماڈل وصول کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق لیموزین کار کے ساتھ صدر پوتن نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو چائے کا سیٹ بھی تحفے میں دیا۔ ملاقات کے دوران پوتن شمالی کوریا کے رہنما کو روسی ساختہ اور کار میں سوار کرنے کے لیے لے گئے، جس سے ان کی دن بھر کی بات چیت ختم ہوئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ ستمبر میں کم جونگ کے دورے روس کے دوران پوتن نے انہیں اورس موٹرز کی ایگزیکیوٹو کار کا ماڈل دکھایا تھا اور رپورٹ کے مطابق پوتن نے اس سے قبل فروری میں کم جونگ ان کو اورس تحفے میں دی تھی، تاہم اس وقت اس گاڑی کا ماڈل ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ چند روز بعد نو منتخب پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے والا ہے اور اس سے پہلے ہی NEET کے رد کرنے کا معاملہ اور بابا قوم مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسموں کا معاملہ سرخیوں میں ہے۔
کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں بابا قوم مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ اور لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو خط لکھا اور کہا کہ حکومت کی اس من مانی سے جمہوریت کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ قومی لیڈروں کے مجسمے طویل غور و خوض اور کافی غور و فکر کے بعد پرانے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے نصب کیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں بابا قوم کا دھیان والا مجسمہ بہت غور و فکر کے بعد 2 اکتوبر 1993 کو نصب کیا گیا تھا۔ اس مجسمے کے سامنے ارکان پارلیمنٹ جمہوری انداز سے اپنا احتجاج بھی ظاہر کرتے رہے تھے۔ ریکارڈ توڑ گرمی سے جوجھ رہے شمالی ہندوستان کی کئی علاقوں کو 19 جون سے راحت ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کے کئی علاقوں میں بارش کے ساتھ یہ شروع ہوا۔ رات ہوتے ہی گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش نے راجدھانی دہلی میں لوگوں کو گرمی سے راحت فراہم کی۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیش گوئی کی تھی کہ دیر رات گئے دہلی اور اس سے منسلک نوئیڈا اور گروگرام کے لوگوں کو بارش کی وجہ سے گرمی سے راحت ملے گی۔ ہماچل کی راجدھانی شملہ میں اچانک موسم بدل گیا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے بعد شملہ کا موسم بدل گیا اور لوگوں کو گرمی سے راحت مل گئی۔ اور اتراکھنڈ کے ہریدوار میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ حالانکہ یہ مانسون کی بارش نہیں، مانسون کو دارالحکومت دہلی اور شمالی ہندوستان سے منسلک علاقوں تک پہنچنے میں ابھی کم از کم 10 دن لگیں گے۔ ہندوستان میں 1 جون سے مانسون کی مدت کے آغاز کے بعد سے اب تک 20% کم بارش ہوئی اور پورے مہینے کی کل بارش اوسطاً سے کم رہنے کی امید ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔